اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے میں بیان کردہ مدنی پھولوں میں سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول اپنے سلسلے کی ابتدا ہی سے کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول: قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعن بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے اور آپ اسلامی بھائیوں کے سننے سے حاصل ہونے والا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو، بالخصوص اپنے اعزاء و اقارب کی ارواح کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کی ابتدا ہم قرآن پاک میں بیان کردہ ایک واقعے کو سننے سے کریں گے۔ پارہ 22 سورہ یاسین، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ دوسرے رکوع میں، یعنی سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں تقریباً سارے کے سارے رکوع میں اسی واقعے کا بیان کیا گیا۔ آیات مبارکہ کے ترجمہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انطاکیہ کی بستی، یہاں بہت سے ایسے لوگ رہا کرتے تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے، اور بتوں کی پوجا ہی کو انہوں نے سچا دین سمجھ لیا۔ یہ زمانہ تھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام نے اپنے اپنے ادوار میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کے پرچم بلند کرتے ہوئے اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے لیے اور لوگوں کو کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نکال کر شجر اسلام کی گہری اور گھنی چھاؤں تلے لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کے جام پلانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں فرمائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے معمولات میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی، خود بھی اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے، خود بھی نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے،
خود بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کی طرف دعوت دیا کرتے، اپنی رسالت کا ذکر کیا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبلغین تیار کر کے ان کو مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے بھیجنے کا سلسلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری، جن میں ایک کا نام صادق اور ایک کا نام صدوق، ان کو انطاکیہ کی بستی میں بھیجا۔ ان دونوں حضرات کے نام مختلف کتب تفاسیر میں مختلف بھی ذکر فرمائے گئے، لیکن زیادہ مفسرین کا یہی ہے کہ ایک کا نام صادق اور ایک کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کو وہاں بھیجا گیا کہ جاؤ اور وہاں جا کر انطاکیہ کی بستی میں رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دو، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کی طرف بلاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری جب اس شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے، جس کا نام ہے حبیب نجار۔ مبلغ ہر جگہ پہ مبلغ ہوا کرتا ہے، اگرچہ ان کو ہدف جو دے کر بھیجا گیا وہ اس بستی والوں کو دعوت توحید دینا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہونے کی دعوت دینا تھا، لیکن یہ حضرات جب اس بستی کی طرف، اس شہر کی طرف رواں دواں ہیں تو رستے میں ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام حبیب نجار ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ تو مبلغ چونکہ ہر جگہ پہ مبلغ ہوتا ہے، ان دونوں نے اس پر انفرادی کوشش کرنا شروع کی۔ حبیب نجار کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا ذہن دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہونے کی بات کی، اور ان کو دعوت دی جانے لگی کہ آؤ اور یہ بت پرستی چھوڑ کر اور یہ طرح طرح کے جناب وہ مختلف طرح کے کام جو تم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہو، ان سب اپنی خرافات و خباثات سے اپنے دامن کو بچا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جاؤ۔ حبیب نجار کو جب یہ دعوت دی گئی، کہنے لگے کہ اگر تم واقعی جس خدا کی بات کرتے ہو وہ سچا خدا ہے تو مجھے کو اپنی سچائی پر، اپنی حقانیت پر کوئی نشانی تو بتاؤ۔ کہنے لگے نشانی یہ ہے، ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، نابیناؤں کو بینا کرتے ہیں، برس والوں کے مرض کو دور کرتے ہیں۔ حبیب نجار نے جب یہ 2-3 باتیں سنی، بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، برس والوں کو شفا دے دیتے ہیں، کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے جو 2 سال سے بیمار ہے، اگر تم لوگ اسے درست کر دو میں تمہاری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں حضرات ساتھ چلے، حبیب نجار کے گھر پہنچے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت، ان حضرات کی کرامت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کو بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بیماروں کو اچھا کرتے، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے، برس والوں کو ٹھیک کرتے، نابیناؤں کو بینا کرتے، مردوں کو زندہ فرمایا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عطا سے اور ان کی بابرکت صحبت کے فیضان سے یہی اللہ تعالیٰ نے قدرت ان حضرات کو بھی عطا فرمائی۔ اللہ کی عطا سے اللہ والے بھی مالک ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی شفا دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں لفظ ولی جو استعمال ہوا، اس کے 2 معانی عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے مددگار۔ اگر مددگار اس کا ترجمہ کیا جائے تو بات بالکل واضح سی ہے، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان نیک لوگوں کی صفات ذکر فرمائے گئی۔ اللہ کے ولی، متقی اور پرہیزگار لوگ، وہ لوگ جن کا دل نور تقویٰ سے منور ہے، وہ لوگ جن کا دل نور معرفت سے منور ہے، وہ لوگ جن کا دل عشق رسول کی مہک سے مہکتا چلا جا رہا ہے، وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ لفظ ولی کا معنی اگر مددگار کریں تو اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، یہ نیک لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ عام طور پر اس کا کیا جاتا ہے لفظ ولی کا معنی دوست۔ یہ معنی اگر پیش نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے، اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے، یہ نیک مومن، یہ نیک بندے، یہ مومن، یہ صالحین امت، یہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ اگر دوست والا معنی کیا جائے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات ذکر فرمائی
کہتے ہیں دوست آں باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. کہتے ہیں دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل میں اپنے دوست کی مدد کرے. دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل میں اپنے دوست کے کام آئے. تو اس معنی کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے تو اللہ بھی تمہارا دوست، اللہ بھی تمہارا مددگار، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار، اور یہ نیک لوگ یہ بھی تمہارے مددگار ہیں. بعض اوقات یہ ذہن میں بات آتی ہے جناب تم ایسے ہی یا علی مدد، یا غوث مدد، یا ولی مدد، یا علی مدد، اور اس طرح اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے مدد کی بات کرتے ہو. تو دیکھو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا. یہ کہنے والا اگر قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کو پڑھے اور قرآن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے کو شفا یاب فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار کو اچھا فرما رہے ہیں. لاغر ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، بیچارہ چلنے پھرنے سے رہ گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ہاتھ پھیریں. ان کے ہاتھ پھیرنے سے وہ لاغر، نحیف اور بالکل کمزور آدمی جو چلنے پھرنے پر ہی قادر نہیں ہے، یکدم کھڑا ہو اٹھ کر چلنا شروع کر دے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ کی طرف سے ملنے والی مدد نہیں ہے؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے شیطان یہ وسوسہ ڈال دے، دیکھو جی وہ تو نبی تھے، نبی کی بات نہ کرو، نبی تو بڑے مرتبے والا ہوا کرتا ہے، عام نیک بندوں کی بات کرو نا، کیا ولی بھی مدد کرتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دو امتی، ان کے دو حواری صادق اور صدوق، یہ نبی نہیں ہیں، ایک نبی کی صحبت میں رہنے والے ہیں. اور نبی کی صحبت میں رہنے والے جب یہ حبیب نجار کے بیٹے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے حبیب نجار کا بیٹا شفا یاب ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے. اور یہاں ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ یہ دو حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے تو محمدی ولی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت میں بیان کردہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب حبیب نجار کا بیٹا شفا یاب ہوا، حبیب نے یہ ساری کی ساری ان حضرات کی کرامت دیکھی. اپنے بیٹے کو 2 سال سے علاج معالجے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر جگہ جگہ پھرنے والے نے جب اپنے بچے کو اپنے قدموں پر چلتے دیکھا، فوراً آگے بڑھے، ایمان قبول کیا اور دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کا جام ایسا پیا کہ ایک تو یہ خود ایمان والے بنے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن بھی بنا کہ کیوں نہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت اور ایمان کی دعوت دی جائے. یہ بات چونکہ آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگی. حبیب نجار کا بیٹا 2 سال سے چلنے پر ہی قادر نہیں تھا، بیمار پڑا تھا. 2 اللہ کے بندے آئے، ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے شفا یاب ہو گیا. تو بات گلی محلے سے نکلتی نکلتی مزید پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ جو بھی بیمار ہوتا وہ ان دونوں کی طرف رجوع کرتا. ایک خلق کثیر نے ان کے ہاتھوں سے شفا پائی. پتہ چلا حبیب کا بیٹا ٹھیک ہوا تھا، چلو اپنا بیٹا بھی کیوں نہ ان کی خدمت میں لے کر چلیں. دوسرا آیا، وہ بھی شفا یاب ہو گیا. تیسرے کو پتہ چلا، وہ بھی اپنا بچہ لے کر آ گیا. یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تعداد ان حضرات کے ہاتھوں سے شفا پانے میں کامیاب ہوئی. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے یہ بھی قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں بھی طاقت، ہمت اور قوت عطا فرماتا ہے، یہ بھی شفا دیا کرتے ہیں. یہ خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک بھی پہنچی. جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اس نے ان دونوں کو بلا لیا، آمنا سامنا ہوا. پہلی ملاقات بادشاہ کے سامنے پہنچے. بادشاہ نے فوراً ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا ہمارے معبودوں کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں، کیا ان کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ یہ کہنے لگے ہاں، وہی جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور تیرے معبودوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. یہ اگر کھڑے ہیں نا، یہ بھی اسی کی عطا کردہ طاقت سے، اسی کی قدرتوں سے یہ کھڑے ہیں. ان میں کیا ہمت، ان میں کیا دم خم.
یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات ہوئی، لوگ ان کے در پہ ہو گئے، زد و کوب کرنے لگے، مارا پیٹا جانے لگا، یہاں تک کہ ان دونوں مقدس شخصیات کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ دونوں قید میں پہنچے، ادھر یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی کہ جن دو مبلغین کو روانہ کیا گیا تھا، وہ دونوں مبلغین اس انداز سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے، لوگوں کو ایمان کی طرف لاتے ہوئے، توحید کے جام پلاتے ہوئے، میری رسالت کا پیغام پہنچاتے ہوئے، زد و کوب کے نتیجے میں اب جیل میں پہنچ چکے، اب قید میں ان کو ڈال دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک اور حواری حضرت شمعون ان کو روانہ کیا اور ان کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور وہاں جا کر ان کی مدد و نصرت کرو۔ حضرت شمعون وہاں پہنچے، اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے۔ چونکہ وہ حضرات اپنی یہ کرامات دکھاتے ہوئے جیل میں پہنچے تھے، اس لیے حضرت شمعون نے اب اس سے ہٹ کر کچھ انداز اختیار کیا تاکہ نقصان بھی نہ ہو، کام بھی بن جائے، اور اپنے وہ دونوں ساتھی جیل سے نکلوانے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کے مصاحبین اور بادشاہ کے مقربین سے راہ و رسم پیدا کیے، کچھ نہ کچھ میل ملاقات کا سلسلہ ہونے لگا، یہاں تک کہ ان مصاحبین کے ذریعے یہ چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ بادشاہ تک پہنچے، بادشاہ سے میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ ایک دن یہ بیٹھے بیٹھے آپس میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اس قربت کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت شمعون اور بادشاہ یہ آپس میں مانوس ہو چکے تھے اور آپس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ گفتگو کا اور اپنے خیالات کا تبادلہ اس کا سلسلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ سے ایک دن حضرت شمعون نے بات کی، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 آدمی یوں قید میں ڈالے گئے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، 2 اس طرح کے آئے تھے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ حضرت شمعون فرمانے لگے بادشاہ یہ بتاؤ کیا ان کی بات سنی گئی تھی؟ ان کا موقف کیا تھا، تم نے سنا؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ آئے میرے سامنے بات ہوئی، میں کیسے سن سکتا تھا میرے خداؤں کے بارے میں بات کریں؟ میرے خداؤں کے بارے میں بات کی، میں نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ بادشاہ جھوٹے دین پر ہے، جن کی پوجا کرتا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں، معبودان باطل ہیں، لیکن بادشاہ کے سامنے جب اس کے جھوٹے خداؤں کے بارے میں بات کی جانے لگی برداشت نہیں کر سکا اور سچی بات کرنے والے کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ میرے وہ اسلامی بھائی، میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بد مذہبوں کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں، وہ اولیاء کے بارے میں زبان درازی کریں تو بھی سن لیتے ہیں، وہ انبیاء کی شان والا شان میں بکواس کریں، تبرہ بازی کریں وہ بھی سن لیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں وہ پھر بھی سن لیتے ہیں، اہل بیت کی عزت و عظمت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں پھر بھی سن لیتے ہیں۔ اور یہ سب سننے سنانے کے بعد بھی بعض نادان اس طرح کے ہیں جن کی زبان پر یہ آ جایا کرتا ہے جناب سارے ٹھیک ہیں، یہ سارے ٹھیک ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے، وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں نہیں سن سکا اور جھوٹے خداؤں کے بارے میں بات کرنے والا سچا آدمی اس کو زد و کوب بھی کیا گیا، اٹھا کر جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم اپنے سچے رب کے خلاف بھی سن لیں، سچے رسول کے خلاف بھی سن لیں، سچے اولیاء کے خلاف بھی سن لیں، سرکار کے صحابہ کے بارے میں بھی سن لیں، اہل بیت کے بارے میں بھی سن لیں، قرآن کے بارے میں بھی سن لیں، حدیث کے بارے میں بھی سن لیں، اور سب کی سننے کے بعد بس اتنی سی بات کہہ کر ایک طرف ہو جائیں جناب سنو سب کی کرو اپنی۔ یہ کہاں کی انصاف پسندی، کہاں کی دانش مندی اور کون سی عقل ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے اصول لا کر رکھ دیا گیا، سنو سب کی کرو اپنی۔ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم اپنے سچے رب، سچے نبی، نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، نبی کے متبعین، اولیاء کاملین، صالحین، ان کے بارے میں سننے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟
ایسوں کے تو سائے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایمان بچانا چاہتے ہو تو بد مذہب کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ امیر اہل سنت کا عمل مبارک آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ جب بیعت لیتے ہیں تو بیعت لیتے وقت بھی آپ ان کلمات کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ تو اے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والو، اے امیر اہل سنت کے دامن کرم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے والو، اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ سب کو دعوت دیتے دکھائی دیتے ہیں نا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو آئیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کا ذہن بھی بنائیں۔ اللہ کرے کہ ہم واقعی ان لوگوں کے دامن سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیر اہل سنت نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی، آئیے اس دعا کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ ہم سب کو بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے سائے سے بھی بچائے۔ حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ ان لوگوں کا موقف سنا گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں، موقف نہیں سنا، انہوں نے آ کر میرے سامنے یہ بات کی۔ جب مجھے پتا چلا نا میرے خداؤں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، بس اتنا پتا چلا میرے خداؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں نے کوئی بات نہیں سنی، اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ حضرت شمعون نے بادشاہ سے فرمایا کہ بادشاہ یہ بات تو درست نہیں ہے، ان کو بلایا جائے، بلا کر ان کی بات کو سنا جائے، اگر ان کی بات درست ہے تو اس پر غور کر لیا جائے، اور اگر ان کی بات درست نہیں ہے تو ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے، ان کو جیل میں نہ رکھا جائے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، ان دونوں ساتھیوں کو بلایا گیا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے سامنے آئے، شمعون یہ خود سوال کرنے لگے اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی دعوت لے کر آئے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت، اس کی توحید کی دعوت لے کر آئے، اس کے دین کی دعوت لے کر آئے۔ اس رب نے ہمیں بھیجا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دینے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے یہ کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ دعوت ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جاندار کو روزی دیتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی مختصر سی صفت بیان کرو۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے ہمارا رب کرتا ہے۔ شمعون کہنے لگے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو یہ بتاؤ تمہاری نشانی کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی نشانی تو ہوگی جس نشانی کو تم سامنے رکھو اور یہ کہو کہ واقعی ہمارا رب اس چیز پر قادر ہے۔ کہنے لگے ہاں، ہمارے رب کی قدرتوں کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، کوڑیوں کو اور برس والوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ان امراض والوں کو جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں ہے، ہم ایسے مریضوں کو بھی شفا دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو شمعون نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بارے میں کوئی نشانی ایسی ظاہر کرو گے جو بادشاہ کو دکھائی جا سکتی ہو؟ کہنے لگا ہاں، بادشاہ جو چاہے گا ہم کریں گے۔ بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، وہ اندھا لڑکا لا کر سامنے کھڑا کیا گیا۔ ان دونوں حضرات نے دعا کی، ان کی دعا کی برکت سے وہ نابینا بینا ہو گیا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی تاریکی تھی، لیکن ان حضرات کی دعا کی برکت سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب یہ بات ہوئی، ان کی دعا سے وہ صاحب ٹھیک ہوئے۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب ان کی بات تمہارے سامنے آ گئی نا، انہوں نے تمہارے سامنے ایک نابینا کو بینا کر دیا، اب مناسب یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں سے کہو، اپنے خداؤں سے کہو کہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ جس خدا کی دعوت لے کر آئے، جس خدا کے ایک ہونے کی بات کرنے کے لیے آئے، اس خدا کی قدرت کا نظارہ تو ہم دیکھ چکے۔ ایک نابینا لایا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، ساری زندگی اس کی ہمارے سامنے تھی، وہ نابینا تھا، بینا ہو گیا۔ تو بادشاہ اب تم اپنے معبودوں سے کہو کہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں تاکہ ان کے مقابلے میں ہمارے جن خداؤں کی بات تم کر رہے ہو ان کی عزت بھی تو ظاہر ہو۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی
شمعون سے کہا شمعون تم سے کیا چھپانے کی بات، کچھ انسیت پیدا ہو گئی تھی نا، آپس میں راہ و رسم پیدا ہو گئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے تھے۔ بادشاہ شمعون سے کہنے لگا شمعون تم سے کیا چھپانے کی حاجت ہے، ہمارے معبود نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی خدا ہیں۔ بڑا عجیب سا معاملہ ہے نا، نہیں ایسا عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، خود ساری کی ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے خدا ہیں، یہ کچھ کرنے پر قادر نہیں ہیں، یہ چلنے پھرنے پر قادر نہیں ہیں، یہ بولنے پر قادر نہیں ہیں۔ ایسا عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ جناب کرتے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن سب کچھ ہیں، بول نہیں سکتے لیکن سب کچھ ہیں، چل پھر نہیں سکتے لیکن سب کچھ ہیں، دیکھ سن نہیں سکتے لیکن سب کچھ ہیں۔ جب یہ بات ہوئی بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے زندہ کرنے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک قدرت کا نظارہ دیکھ لیا، ایک نابینا بینا کر دیا گیا۔ اب بادشاہ اگلی بات کر رہا ہے، اگلا سوال کر رہا ہے، اگر تمہارا معبود، تمہارا رب، تمہارا الہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی وہ دونوں حواری یہ کہنے لگے ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے، تم جس مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہو ہمارے سامنے لاؤ۔ بادشاہ نے ایک دہقان یعنی ایک دیہاتی کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے، 7 دن پہلے مر چکا، 7 دن ہو چکے اسے مرے ہوئے، اسے لایا گیا۔ حالت یہ ہے کہ جسم خراب ہو چکا ہے، بدبو کے بھبکے اڑ رہے ہیں، سامنے لا کر رکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ مردہ ہے، 7 دن پہلے مرا تھا، اس کی جسمانی کیفیت تمہارے سامنے ہے، اس مردے کو زندہ کر دو، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب یہ بات ہوئی ان حضرات نے اپنے رب کریم جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کی، ان کی دعا سے اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو غور کرنے کی دعوت دوں گا۔ یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، نبی نہیں ہیں، ایک نبی کے امت کے ولی ہیں، ایک نبی کے امت کے ولی۔ ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ قدرت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور یہ بات کسی حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں کی گئی کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھو جناب یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں بھی وہ سورہ مبارکہ جس سورہ مبارکہ کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سورہ مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ سورہ مبارکہ قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں یہ ساری کی ساری باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور ان آیات مبارکہ کی تفاسیر میں جمہور مفسرین نے یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی تو اتنا شان و عظمت والا ہو اور محمدی ولی کچھ نہ کر سکتا ہو، محمدی ولی کو کوئی طاقت نہ ملی ہو، محمدی ولی کو کوئی قوت نہ ملی ہو، محمدی ولی جناب وہ بالکل بے بس قسم کا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ مرتبہ ہے تو محمدی ولی کی شان و عظمت تو اس سے کہیں وراء الورا ہوگی۔ سرکار سارے انبیاء کے سردار ہے نا، سرکار کی امت ساری امتوں کے سردار ہے، تو جب سرکار سارے انبیاء کے سردار ہیں، سرکار کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، تو اس امت کے ولی بھی ساری امت کی اولیاء سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی اپنے قصیدہ غوثیہ میں بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں جو بات ذکر کی جا رہی ہے نا مردے زندہ کرنے کے بارے میں، اسی بات کے بارے میں سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی نے ذکر کیا۔ آپ ذکر کرتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، میرے رب نے میرے سینے میں جو راز دفن کیا ہے نا، اگر وہ راز میں کسی مردے کے سامنے آ کر بیان کر دوں، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اللہ عز و جل کی قدرت سے وہ مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اللہ نے وہ راز ان کے سینے میں دفن کیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے چلے جائیے
ساتھ ہی ساتھ واقعہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے اور اس واقعے میں بیان کردہ کچھ نہ کچھ سبق بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جب وہ لایا گیا، سامنے رکھا گیا، ان حضرات نے دعا کی، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے۔ میں مشرک تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں مرا، جہنم کی 7 وادیوں میں مجھے داخل کیا گیا، ان حضرات کی برکت سے مجھے زندہ کیا گیا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس دین پر تم ہو یہ بہت نقصان دہ ہے، ایمان لاؤ۔ اور پھر کہنے لگا آسمان کے دروازے کھلے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، وہ مردہ جو زندہ کیا گیا، وہ مردہ کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھلے، ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے، ان تینوں شخصوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کون 3؟ یہ تو 2 تھے، جیل سے تو ہم نے 2 نکالے، 3 کون سے؟ وہ کہنے لگا 2 جو بھی جیل سے نکالے گئے وہ، اور تیسرے شمعون۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ شمعون یہ تو میرے تعلق والے تھے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان کو تو میرے ساتھ راہ و رسم تھے۔ جب شمعون نے یہ دیکھا نا کہ بادشاہ کے دل میں یہ بات اثر کر چکی اور ساری کی ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ چکی، تو انہوں نے بادشاہ کو نصیحت کرنا شروع کی، بادشاہ پر انفرادی کوشش کرنا شروع کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ بھی ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ حضرات ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ تو ویسے مختلف جہتوں سے چلتے چلتے مختلف زاویوں کی طرف مزید آگے بھی بڑھتا ہے۔ حبیب نجار جو کلمہ پڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہوئے تھے، ان کو بھی زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ حبیب نجار کا انتقال ہوا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا، بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے، چونکہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ حبیب نجار کا ذکر سورہ یاسین میں جو کیا گیا، جام شہادت نوش کر چکے، قرآن کہتا ہے اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو۔ اے اللہ کی توحید کا جام پینے والے، اے حضرت عیسیٰ کی امت میں آنے والے، اے نور ایمان سے اپنا سینہ منور کرنے والے، جنت میں داخل ہو۔ قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی، ایک حسرت طاری ہوتی ہے نا، ایک خواہش دل میں جنم لیتی ہے۔ حبیب نجار کے دل میں خواہش کیا جنم لے رہی ہوگی؟ کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ میں نے کہا تھا اللہ کی وحدانیت کو مان لو، حضرت عیسیٰ کی رسالت کو مان لو، اللہ کے نبی کو مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ میں نے انہیں دعوت دی تھی، یہ نہیں مانے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے زد و کوب کیا اور مجھے مار مار کر اتنا مارا کہ میں شہید ہو گیا۔ کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری کیسی مغفرت فرمائی، میری کتنی عزت افزائی کی گئی، اور میرے رب کی طرف سے مجھے کیسا عظیم مرتبہ دیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآنی واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ قرآنی واقعہ ہمیں جو مدنی پھول دے رہا ہے، وہ مدنی پھول یہ ہیں کہ آئیے ہم بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بنیں، ہم بھی نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، قرآن و سنت کی طرف بلائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ تو آئیے پکی تدبیر، اچھی نصیحت کے ذریعے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہمارے لیے یہ کام بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا۔ دعوت اسلامی میدان عمل میں موجود ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل ہمیں یہ مدنی مقصد دیے ہوئے ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے،
اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ہی نے یہ سوچ عطا فرمائی، ہر 30 دن میں 3 دن، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور زندگی میں یک مشت کم از کم ایک دفعہ 12 ماہ سنتوں کی خدمت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے دل کو نور تقوی سے منور کرنے کے لیے، اللہ کا خوف پانے کے لیے، سرکار کی محبت کے جام پینے کے لیے، پلانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کا مسافر بنائے، اور اللہ کرے کہ پوری دنیا میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دیں، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیں، بے عملوں کو عمل کی دعوت دیں، لذت عشق سے نا آشنا لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانا شروع کر دیں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی نیت بھی فرما لیجئے۔ اسلامی بھائیوں کے اجتماعات بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محارم پر انفرادی کوشش کر کے ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر بلکہ ہر دم ایمان کی خیر عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم نیکی کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔